بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم پیارے دوستوں، پیارے بھائیوں اور میری پیاری بہنوں۔ سامعین و ناظرین، آج کی ویڈیو میں امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالیٰ کی حالات زندگی کے بارے میں تذکرہ کریں گے، مگر ویڈیو کو آگے دیکھنے سے پہلے اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو برائے مہربانی ہمارا چینل آئی لو دین اسلام کو سبسکرائب کیجیے، جہاں پر آپ کو بالخصوص اسلامک ہسٹری، اسلامک واقعات اور بالعموم دنیا بھر کی منفرد معلومات پر مبنی ویڈیوز ملتی رہیں گی۔ ناظرین، کوفہ عراق کا وہ مبارک شہر ہے جسے 70 اصحاب بدر اور بیت رضوان میں شریک 300 صحابہ کرام نے شرف قیام بخشا۔ آسمان ہدایت کے ان چمکتے دمکتے ستاروں نے کوفہ کو علم و عرفان کا عظیم مرکز بنایا۔ اسی اہمیت کے پیش نظر اسے کنز الایمان اور قبۃ الاسلام جیسے عظیم الشان القابات سے نوازا گیا۔ جب 80 ہجری میں امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالیٰ کی ولادت ہوئی تو اس وقت شہر کوفہ میں ایسی ہستیاں موجود تھیں جن میں ہر ایک آسمان علم پر آفتاب بن کر ایک عالم کو منور کر رہا تھا۔ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالیٰ کا نام نعمان اور کنیت ابو حنیفہ ہے۔ آپ نے ابتدا میں قرآن پاک حفظ کیا، پھر 4000 علماء و محدثین اکرام رحمہ اللہ تعالیٰ سے علم دین حاصل کرتے کرتے ایسے جلیل و قدر فقیہ و محدث بن گئے کہ ہر طرف آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ کے چرچے ہو گئے۔ آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ نے صحابہ اکرام علیہم الرضوان کی ایک جماعت سے ملاقات کا شرف حاصل پایا، جن میں سے حضرت سیدنا انس بن مالک، حضرت سیدنا عبداللہ بن اوفا، حضرت سیدنا سہل بن سعد اور حضرت سیدنا ابو الطفیل عامر بن واصلہ علیہم الرضوان کا نام سر فہرست ہے۔ یوں آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ کو تابع ہونے کا شرف بھی حاصل ہے۔ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، 96 ہجری کو 16 سال کی عمر میں والد گرامی حضرت ثابت رحمۃ اللہ تعالیٰ کے ساتھ حج کیا۔ اس دوران میں نے ایک شیخ کو دیکھا جن کے ارد گرد لوگ جمع تھے۔ میں نے والد محترم سے عرض کی، یہ ہستی کون ہے؟ انہوں نے بتایا، یہ صحابی رسول حضرت عبداللہ بن حارث رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ میں نے عرض کی، ان کے پاس کون سی چیز ہے؟ فرمایا، ان کے پاس نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سے سنی ہوئی احادیث مبارک ہیں۔ یہ سن کر آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ آگے بڑھے اور صحابی رسول سے براہ راست ایک حدیث پاک سننے کا شرف حاصل کیا۔ اللہ رب العزت نے آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ کو ظاہری و باطنی حسن و جمال سے نوازا تھا۔ آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ کا قد درمیانہ اور چہرہ نہایت حسین تھا۔ آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ عمدہ لباس اور جوتے استعمال فرماتے، کثرت سے خوشبو استعمال فرماتے اور یہی خوشبو آپ کی تشریف آوری کا پتہ دیتی۔ آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ کی زبان مبارک سے ادا ہونے والے کلمات پھول کی پتیوں سے زیادہ نرم ہوتے اور لفظوں کی مٹھاس کانوں میں رس گھول دیتی۔ آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ کو کبھی غیبت کرتے نہیں سنا گیا۔ ایک مرتبہ حضرت ابن مبارک رحمۃ اللہ تعالیٰ نے حضرت سیدنا سفیان ثوری رحمۃ اللہ تعالیٰ سے آپ کے اس وصف کا تذکرہ یوں کیا، امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالیٰ غیبت سے اتنے دور رہتے ہیں کہ میں نے کبھی ان کو دشمن کی غیبت کرتے ہوئے بھی نہیں سنا۔ آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ رضا الہی کو ہر شے پر ترجیح دیتے۔ آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ علماء مشائخ کی اعانت پر زر کثیر خرچ فرماتے۔ آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ کے جلیل و قدر شاگرد حضرت امام ابو یوسف رحمۃ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالیٰ 20 سال تک میری اور میرے اہل و عیال کی کفالت فرماتے رہے۔ آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ کسی کو کچھ عطا فرماتے اور وہ اس پر آپ کا شکریہ ادا کرتا تو اس سے فرماتے، اللہ رب العزت کا شکر ادا کرو کیونکہ یہ رزق اللہ رب العزت نے تمہارے لیے بھیجا ہے۔ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالیٰ زہد و تقوی کے جامع، والدہ کے فرما بردار، ایمانت و دیانت میں یکتا، پڑوسیوں سے حسن سلوک میں بے مثال تھے، بے نظیر سخاوت اور مسلمانوں کے ساتھ ہمدردی اور خیر خواہی جیسے کئی اوصاف نے آپ کی ذات کو نمایاں کر دیا تھا۔ حضرت سیدنا شفیق بلخی رحمۃ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں حضرت سیدنا امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالیٰ کے ساتھ جا رہا تھا کہ ایک شخص آپ کو دیکھ کر چھپ گیا اور دوسرا راستہ اختیار کیا۔ جب آپ کو معلوم ہوا تو آپ نے اسے پکارا، وہ آیا تو پوچھا،
کہ تم نے راستہ کیوں بدل دیا اور کیوں چھپ گئے؟ اس نے عرض کی، میں آپ کا مقروض ہوں، میں نے آپ کو 10,000 درہم دینے ہیں، جس کو کافی عرصہ گزر چکا ہے، اور میں تندرست ہوں، آپ سے شرمندہ ہوں۔ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، میری وجہ سے تمہاری یہ حالت ہے، جاؤ میں نے سارا قرض تمہیں معاف کر دیا۔ ناظرین، امام اعظم رحمۃ اللہ تعالیٰ دن بھر علم دین کی اشاعت، ساری رات عبادت و ریاضت میں بسر فرماتے۔ آپ نے مسلسل 30 سال روزے رکھے، 30 سال تک ایک رکعت میں قرآن پاک ختم کرتے رہے، 40 سال تک عشاء کے وضو سے فجر کی نماز ادا کی، ہر دن اور رات میں قرآن پاک ختم فرماتے، رمضان المبارک میں 62 مرتبہ قرآن پاک ختم فرماتے۔ آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ نے 1500 درہم خرچ کر کے ایک قیمتی لباس سلوا رکھا تھا، جسے آپ روزانہ رات کے وقت زیب تن فرماتے، اور اس کی حکمت یہ ارشاد فرماتے کہ اللہ رب العزت کے لیے زینت اختیار کرنا لوگوں کے لیے زینت اختیار کرنے سے بہتر ہے۔ آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ نے حصول رزق حلال کے لیے تجارت کا پیشہ اختیار فرمایا، اور لوگوں سے بلائی اور شرعی اصولوں کی پاسداری کا عملی مظاہرہ کر کے قیامت تک کے تاجروں کے لیے ایک روشن مثال قائم فرمائی۔ علم فقہ کی تدوین، ابواب فقہ کی ترتیب، اور دنیا بھر میں فقہ حنفی کی پذیرائی آپ کی امتیازی خصوصیات میں شامل ہے۔ 150 ہجری کو قاضی کا عہدہ قبول نہ کرنے کی وجہ سے آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ کو زہر دے کر شہید کر دیا گیا۔ آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ کے جنازے میں تقریباً 50,000 افراد نے شرکت کی۔ اللہ رب العزت آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ کی قبر انور پر کروڑوں رحمتیں نازل فرمائی۔